دل میں مسئلہ یہ کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. نہیں، میرا اور آپ کا جو رب ہے نا اللہ رب العالمین، اس کی گارنٹی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. اللہ جب کہتا ہے کہ میں نے آسان کر دیا تو پھر ہمارے دل اور دماغ کی یہ سوچ بالکل لے جانا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا. تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا گویا قرآن کی تلاوت میں سے اس کی روح کو نکال دینا ہے. یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. آپ زمین پڑھتے ہیں اور معنی آسمان کے ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھو. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہماری صحابیات 70-80 سال کے بعد بھی دین کا علم حاصل کرتی تھی. ہم میں سے کوئی کسی کی اتنی تو زیادہ عمر نہیں ہے نا. تجوید کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرو. آج آن لائن تجوید القرآن کے ہزاروں کورسز چل رہے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتی ہیں ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. لیکن تجوید سے علم حاصل کرو. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھو. طوطا مینا کی طرح نانی ماں ایک بچپن میں آئے تھے، جیسا بولے بس ڈھکل دیے، ہم ڈھکل کے چلے گئے، ختم. اب ویسے ہماری گاڑی کو چلا رہے. نہیں نہیں نہیں، زندگی ہے، موقع ہے، اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو بہتر کر لو. کریں گے نا انشاءاللہ. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا. کیا کرنا جی اماں؟ ہاں، اب قرآن سے جوڑنے کا مطلب ہم جو سمجھتی ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا نا، رائٹ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی ہر رمضان میں کم از کم ایک قرآن کو مکمل کیا کرتے تھے، رائٹ ہے نا. اور اپنی موت سے پہلے اللہ کے نبی نے کتنے قرآن کو مکمل کیا؟ 2. کتنا؟ 2. اب اس بات کو لے کر ہمارے دماغوں میں جو غلط فہمی ہے نا، اس کو ذرا نکالو. کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن پڑھ کے بھی ہم کو آج فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن پڑھ کے بھی ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں بن رہے. دماغوں میں یہ جو بات بیٹھی نا، اللہ کے نبی سب کم از کم ایک تو قرآن مکمل کرتے تھے، لہٰذا ہم کو ایک قرآن تو مکمل کرنا ہی ہے. یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو اس کا ترجمہ جانتے تھے، اس کی تفسیر جانتے تھے. اسی لیے جب عذاب کی آیتیں آتی نا تو اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، ہمارے صحابہ رویا کرتے تھے، زار اور خطر اللہ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، ترجمہ اور اس کی تفسیر جانتے تھے. اسی لیے وہ پورا قرآن کو، ایک قرآن کو پورا مکمل کیا کرتے تھے. لیکن کیا ہم قرآن کے ترجمے کو جانتے ہیں؟ نہیں. سورہ فاتحہ ہماری زندگی میں ہم ابھی تک اتنے ہو گئے، اتنی عمر گزر گئی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم. 10 صورتیں جو ہم پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، 10 صورتوں کا ترجمہ نہیں معلوم. ہم پڑھ رہے کیا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو بول رہی ہوں کیا؟ اس کے سامنے پکار رہی ہوں کیا؟ تو آپ کا ایک قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ کر کے کچھ فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی اس کے ترجمے اور تفسیر کو جانتے تھے. مجھے بتاؤ کتنے بار قرآن پڑھتے وقت ہمارے آنکھ میں آنسو آئے؟ کتنے بار جہنم کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے آیا؟ میں اور آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ کے لیے قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھنے والی کتاب مت سمجھو، ہدایت کی نیت سے پڑھو. اللہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا، اللہ مجھے ہدایت دے دے. اجر تو ملے گا ملے گا نا. مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھو. اور سوچو ذرا، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کیوں آج پورے دشمن اسلام اس قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں پوری دنیا میں دشمن اسلام قرآن کو بینڈ کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں؟
دوسری مذہبی کتابوں کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں. آج بار بار سوال اس قرآن کے بارے میں کیوں ہو رہا؟ کیوں انٹرنیشنل لیول پر قرآن کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ کیوں دشمن اسلام کی پوری فکر قرآن کی طرف بہت زیادہ مرکوز ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کو اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، تو پھر اس کو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے، اس کو صحیح راستہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو حق معلوم ہونا ہی ہونا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا قرآن کو؟ فرقان ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ. حق معلوم ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل صحیح چیز ہے کیا. اسی لیے اس قرآن کو بین کرنے کی تیاری میں لگے ہوئے دشمن اسلام. اور اسی قرآن کو ہم کیا کرتے؟ طوطا اور مینا کی طرح پڑھ لیتے اور سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور یہ کہتے قرآن، ہم نے سنا کہ قرآن بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، لیکن میں نے تو قرآن 10 بار پڑھ لی ہے، 20 بار پڑھ لی ہے، مگر میری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آیا. کیسے آئے گا؟ بغیر ترجمے اور تفسیر کے کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ کیونکہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے نا. اللہ کا احسان ہے آج. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام تعریفات اللہ کے لیے. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آج ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر موجود ہے، ہر زبان میں. آپ گھر بیٹھے جو فون کا آپ غلط استعمال کر رہی ہے نا، اس فون میں قرآن کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھ سکتی ہے. آسان تفسیر جو آج ہمارے درمیان احسن البیان ہے. احسن البیان، جائیے گوگل پر احسن البیان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ کو ترجمہ اور تفسیر آپ کی زبان میں مل جائے گی، آپ کی زبان میں مل جائے گی. یہ خیال دل میں مت لائیے کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. نہیں، میرا اور آپ کا جو رب ہے نا اللہ رب العالمین، اس کی گارنٹی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. اللہ جب کہتا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، تو پھر ہمارے دل اور دماغ کی یہ سوچ بالکل لے جانا کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کو ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا، نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آسان کر دیا. تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا گویا قرآن کی تلاوت میں سے اس کی روح کو نکال دینا ہے. یاد رکھنا، بغیر تجوید کے قرآن پڑھنے سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. آپ زمین پڑھتے ہیں اور معنی آسمان کے ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کو سیکھو. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہماری صحابیات 70-80 سال کے بعد بھی دین کا علم حاصل کرتی تھی. ہم میں سے کوئی کسی کی اتنی تو زیادہ عمر نہیں ہے نا. تجوید کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرو. آج آن لائن تجوید القرآن کے ہزاروں کورسز چل رہے ہیں. اگر آپ کرنا چاہتی ہیں ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. لیکن تجوید سے علم حاصل کرو، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ قرآن کو پڑھو. طوطا مینا کی طرح نانی ماں ایک بچپن میں آئے تھے، جیسا بولے بس ڈھکل دیے، ہم ڈھکل کے چلے گئے، ختم. اب ویسے ہماری گاڑی کو چلا رہے. نہیں نہیں نہیں، زندگی ہے، موقع ہے، اپنے قرآن پڑھنے کے طریقے کو بہتر کر لو. کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کتنے کام